الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو کامل و مکمل، اکمل، اتم، سب سے اعلیٰ و ارفع، سب سے اعظم، سب سے بالا، سب سے برتر دین عطا فرمایا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسائل کا حل پروردگار عالم نے اس دین کی بنیادی کتاب قرآن پاک کے اندر رکھا ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. تمام انسانیت کے نام اللہ تعالیٰ کا ایک خط ہے اور اس خط کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی بہتری اور کامیابی، کامرانی، عزت کا ذریعہ اور سبب ہے. جو شخص اپنی عقل کا سہارا لے کر، عقل کو استعمال کر کے سمجھداری سے، محبت سے، عقیدت سے، احترام سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو یعنی قرآن پاک کو اپنی زندگی اور اپنی معاشرت، اپنے معاملات کے اندر اس قرآن پاک کو زندہ رکھے گا، وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا. کوئی اس کو ناکام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کو کامیابی کا ضامن بتلایا کہ جو میری کتاب اور کلام پر عمل کر لے گا اس کو کامیابی ملنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ضمانت ہے. اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. ہم بظاہر دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں، لیکن آخرت جو اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے. اس زندگی کی انتہا ہے، اس کو ختم ہونا ہے، یہ پائیدار نہیں ہے، یہ تو ایک خواب کی مانند ہے جو گزر جائے گا. آخرت کی زندگی سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، عزت والی ہے. جس کو وہاں عزت مل گئی دنیا میں عزت والا ہے، جس کو وہاں ناکامی مل گئی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ گیا وہ دنیا میں کتنی ہی عزت والا ہے، ناکام ہے، نامراد ہے. میرے بزرگوں، اس آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے اور جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں، اس زندگی کی کامیابی اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر اپنے کلام میں اپنے پاک پیغمبر کی زندگی میں رکھ دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دامن کو جس نے تھام لیا وہ غلام تھا، دنیا میں مزدور تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، معذور تھا. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن کو اس نے تھام لیا، اللہ تعالی نے اس کو عزت والا بنا دیا. اور کیسی عزت ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے زید بن حارثہ ہیں، غلام ہیں. آپ کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے مدینہ کے مزدور ہیں. آپ کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے مکہ کے مزدور و مقہور ہیں. آپ کے ہاتھوں پر ایمان لانے والا ایک کالا، بالکل موٹے موٹے ہونٹ والا ایک شخص ہے
جو بازاروں میں بکتا پھرا اور لوگ اس سے مزدوری کا کام لیتے تھے، لوگ اس سے مزدوری کا کام لیتے تھے اور اس کو اپنے کھیتوں میں، اپنے باغات میں اس سے مزدوری کے لیے اس کی محنت اور اس کی جفاکشی اور اس کی جوانی کو استعمال کرتے تھے۔ اس کی کوئی بیوی نہیں تھی، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، اس کا باپ کہاں ہے، خاندان کہاں ہے، پریوار کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تلے آیا، اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ دنیا میں بھی وہ عزت ملی کہ یہ غلام تھا، لیکن بلال آج لوگوں کو اذان دے کر مسجد میں بلا رہا ہے، مؤذن بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذان کو سنتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں، فجر کی اذان دیتے۔ اللہ کے نبی آدھی رات تہجد میں کھڑے ہو کر نفلیں پڑھتے اور تہجد کی نماز پڑھتے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو فجر کی اذان کے بعد نماز تک تھوڑی دیر آرام کرتے، آ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جگاتے تھے، بیدار کرتے تھے۔ عزت یہ ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سب سے پہلی مسجد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، جس مسجد کے نام سے آپ کے نام کو پکارا جائے اس مسجد کا مؤذن بنایا جا رہا ہے اور اس مسجد کے اندر اذان دی جا رہی ہے، اور سارا مدینہ اور سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا مؤذن ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ اے بلال، اور لوگ خواہش ظاہر کرتے ہیں، اے بلال، جو اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیتے تھے وہ اذان ہمیں سنائیے۔ راوی روایت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت بلال نے مسجد کی اذان کو چھوڑ دیا اور تڑپ تڑپ کر لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، میں کیسے اذان دوں؟ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا تھا تو اللہ کے پیغمبر میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے، آج وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب میں کس زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دوں گا؟ جب میری آواز اور میری زبان پر اشہد ان محمد رسول اللہ آئے گا تو میں فوراً تلاش کرنے لگوں گا اللہ کے پیغمبر کہاں ہیں۔ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور دسیوں سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے الگ ایک گاؤں میں جا کر گمنام زندگی گزارنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور آپ کو یاد آئی، آپ نے بلا بھیجا، اے بلال، تم مدینے میں آ جاؤ، تم مدینے میں آ جاؤ۔ حضرت بلال مدینے میں آ گئے کہ امیر المومنین کا حکم ہے، امیر المومنین کا حکم ہے، اور مدینے میں آنے کے بعد مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بلال کے پیروں میں لیٹ گئے اور کہنے لگے، اے بلال، اذان سنائیے، اذان سنائیے۔ جو اذان آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے کانوں میں جو آواز پڑتی تھی اسی آواز میں آج ہمیں اذان سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان دیتے تھے کلیجہ پھٹتا تھا۔ آج دسیوں سال گزرنے کے بعد مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے جوان، مدینہ کے بوڑھے، مدینہ کے بچے آج اس اذان کو ترس رہے ہیں۔ وہ اذان چلی گئی، اللہ کے پیغمبر چلے گئے، اذان بھی چلی گئی۔ راوی روایت کرتا ہے جب لوگوں نے اصرار کیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے اور آپ نے میزانے میں جا کر اذان دی۔ جب اذان دی اور آپ اذان دے رہے ہیں اور آپ کی زبان پر جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ کے آنسو بہہ گئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب اذان بلال نے دی اللہ اکبر کی تو لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے اور چڑھ چڑھ کر دیکھنے لگی عورتیں کہ یہ وہ اذان ہو گئی جو اذان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی، وہی اذان، وہی لہجہ، وہی انداز، وہی آواز آج اذان دی جا رہی
رہی ہے، جب اللہ کے پیغمبر کا نام آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا اور مرد و عورتیں سب چیخ چیخ کر رونے لگی، اور سب کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی کہ کبھی یہ آواز اللہ کے پیغمبر کے کانوں میں پڑتی تھی، آج اللہ کے پیغمبر نہیں۔ اللہ نے ایسی عزت دی، اللہ نے یہ عزت دی ایک کالے رنگ کے غلام کو جو حبشہ کا رہنے والا تھا، اس کے باپ کا نام نہیں پتا تھا، اس کے خاندان کا نہیں پتا تھا، اس کی برادری کا نہیں پتا تھا، اس کے محلے کا نہیں پتا تھا، اس کے گاؤں کا نہیں پتا تھا، حبشہ کے بازاروں میں بکا، ملک شام کے بازاروں میں بکا، عرب کے بازاروں میں بکا، مکہ کے بازاروں میں بکا، آج مدینہ میں پہنچ گیا اور اسلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آنے کی وجہ سے آج ایسی عزت مل رہی ہے کہ اللہ کا فرشتہ بلال کے پاس سلام لے کر آ رہا ہے، سلام لے کر آ رہا ہے۔ اور آخرت میں عزت کیسی ملی؟ آخرت میں عزت ایسی ملی کہ اللہ تعالیٰ کا پاک پیغمبر سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اپنے قبروں سے اٹھتے ہوں گے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، قبریں پھٹ جائیں گی اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑتے ہوں گے اور سراپا جاتے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے قبر سے کھڑا ہوں گا اور میرے پاؤں کی جانب سے بلال کو کھڑا کیا جائے گا، بلال میرے ساتھ ساتھ چلتا ہوگا، سب تمام کے تمام لوگ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت پیدل چلتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص میدان محشر میں عزت دینے کے لیے جنت کی سواری بھجوائیں گے، اور وہ اونٹنی اللہ کے پیغمبر کے پاس لائی جائے گی، اس اونٹنی پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا، اس کی مہار، اس کی رسی نیچے پڑی ہوگی، لوگ سوچتے ہوں گے یہ رسی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہمارا حشر نشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گا، اور جس کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہو جائے اس کو کون روکے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، عمر فاروق، بڑے بڑے صحابہ اس رسی کو پکڑنے کی طاق میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالی عزت کسی اور کو دینا چاہتا ہے، عزت کسی اور کو دینا چاہتا ہے، عزت کسی اور کو ملنی ہے۔ آج کے دن جب آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت مجرم و متقی، عابد و زاہد، مجاہد و شہید، ہر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہوگا، اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سواری کی رسی ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کی گردن کے اندر غلامی کا توق ایک لمبے زمانے تک پڑا رہا۔ وہ کون ہے؟ جس کے باپ کا نہیں پتا، جس کے حسب نسب کا نہیں پتا، جس کے خاندان کا نہیں پتا، بس اللہ کے نبی کے دامن کے سائے میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ کل قیامت کے دن اول و آخر انسان و جنات کھڑے ہوں گے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی اور بلال کو آگے بڑھایا جائے گا، آؤ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو رکھو اور اس کی رسی پکڑ کر آگے چلو۔ کتنی بڑی عزت ہے، اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی عزت کہ تمام اول و آخر کھڑے ہوں گے اور اس وقت کہا جائے گا کہ اذان پڑھو، اذان پڑھو، تو ساری امت میں آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کھڑی ہوگی کہ آج اذان کون پڑھے گا؟ اللہ تعالی حکم دے گا کہ بلال کو آگے بڑھاؤ، اور بلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی کمر پر کھڑے ہو کر سارے میدان محشر کی انسانیت کو اذان سنائیں، اذان سنائیں۔ یہ عزت کیسے مل گئی؟ جس مؤذن کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا نوکر ہے، جس مؤذن کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے دو چار کونٹل اناج کا نوکر ہے، اس کی وجہ سے آج اس کو عزت یہ مل رہی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، ان کے سر تمام میدان محشر میں الگ دکھائی دیتے ہوں کہ یہ لمبی گردن والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پوچھتے ہوں گے کہ یہ لمبی گردن والے کون ہیں؟ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ایک فریضے کے لیے لوگوں کو دعوت دیا کرتے، اذان دیا کرتے۔ فرمایا والمؤذنون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دینے والوں کی گردنیں کل قیامت کے دن لمبی ہوں گی، اس کی وجہ سے سر سب سے الگ ہوگا اور ساری دنیا دیکھے گی، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اذان مسجدوں میں دیا کرتے تھے اور لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے تھے، آج ان کا سر اور ان کی گردن الگ ہی چمک رہی ہے، الگ ہی چمک رہی ہے۔ ہم نے ان کو معمولی سمجھا، دنیا کے لوگ معمولی ہی سمجھتے ہیں۔ عزت اور ذلت اس دنیا میں نہیں پتہ چلتا، اس دنیا میں عزت اور ذلت کا نہیں پتہ چلتا، اس دنیا میں آدمی سب برابر ہیں۔ آپ پتھر کھائیں گے تو امام بھی پتھر کھائے گا، آپ پتھر کھائیں گے تو مولوی بھی پتھر کھائے گا، آپ پتھر کھائیں گے تو قاری بھی پتھر کھائے گا، آپ پتھر کھاؤ گے تو حاجی بھی پتھر کھائے گا، دائی بھی کھائے گا۔ دنیا میں سب برابر ہیں، لیکن آخرت میں سب کا چٹھا کھول کر سامنے آ جائے گا، کون کتنے پانی میں، کون عزت والا ہے، کون ذلت والا ہے، کون عزت والا ہے، کون ذلیل ہے، یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی عزت کی گارنٹی نبی کی زبان سے بتلا دی ہے، ان میں سے ایک شہید، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، اپنی جان دینے والا، اس کی عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کے ذریعے سے اور قرآن پاک کے واسطے سے، قرآن پاک کے اندر ہے، قرآن پاک میں ہے، اس کی عزت اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی کہ ساری دنیا مرتی ہے کہ ہو مر گئے، سب مر گئے، لیکن فرمایا جو میرے راستے میں اپنے جسم کو کٹوا کر چلا گیا اس کو خبردار کوئی مرا ہوا مت کہنا، وہ زندہ ہے، ہم اس کو اس کی قبر میں کھانا پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ میرے دوستو، چوتھے پارے کی آیتیں کھول کر دیکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کی قبر میں اس کو رزق پہنچا رہے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عزت کا وعدہ کیا ہے مسجد کے مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کو۔ ہم اس کو کم تر سمجھیں، ہم اس کو کمزور سمجھیں، ہماری عادت ہے ہر چیز کی کثرت اس کی اہمیت کو بدل دیتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اس گاؤں میں کوئی مولوی آ جائے تو آپ یہ کہو بھائی مولوی صاحب آ رہے ہیں، سارا گاؤں بٹلے ہو جائے گا اور اکٹھا ہو جائے گا، بچے کچے سچے پکے سب الگ ہو جائیں گے اور آ کر مسجد میں اس کے استقبال میں، اس کی دودھ میں، دہی میں اور مٹھے میں اور پلاؤ میں اور زردے میں لگ جائیں گے، سارا گاؤں استقبال کرے گا۔ آج کثرت ہو بھائی، گھر گھر کے اندر مولوی، حافظ، قاری، مولوی، مفتی ہیں، تو اس لیے اہمیت گھٹ گئی۔ اس امام کی بھی اہمیت گھٹ گئی۔ پہلے گاؤں میں ایک مسجد تھی، اب 4 مسجدیں ہو۔ پہلے گاؤں میں کسی مسجد کا امام میاں جی بھاگ جاوے یا چلا جاوے یا ہٹ جاوے یا رک جاوے تو پھر اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، بھائی جاؤ وہاں سے لاؤ، دیوبند سے لاؤ، سہارنپور سے لاؤ، اسلام نگر سے لاؤ، فلاں سے لاؤ، امبیڈکر سے لاؤ، تلاش کرو کہ بھائی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ آج چپے چپے پر ہیں۔ میرے دوستو، کسی چیز کی کثرت کی وجہ سے اس کی عزت ہماری نظروں میں تو گھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں بتلاؤ، اللہ کی نظروں میں نہیں گھٹ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی ایسا بنایا کہ کوئی اس کی زمین کو ناپ نہیں سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ساری دنیا اگر ایمان لے آئے اور جنت میں گھس جائے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت بڑی ہو جائے گی اور انسانیت چھوٹی ہو جائے گی۔ جنت کتنی بڑی ہے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ہم تو آج تک سورج کو نہیں ناپ پائے، ہم ستاروں کو نہیں ناپ پائے،
ہمیں یہ نہیں پتا کہ چاند کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، ہم اس کو نہیں ناپ پائے، جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چاند پہ چلے گئے۔ اللہ کی جنت کو کون ناپے گا؟ فرمایا جہنم بھی بڑی ہے کہ اگر ساری دنیا کی انسانیت چلی جائے تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یقول هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کیا تیرے اندر اور کوئی گنجائش ہے؟ تو کیا وہ جہنم کہے گی کہ ہاں یا اللہ کچھ اور بھی ہے، کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالی کی جنت کا ٹوٹا نہیں ہے۔ ہم کمزور ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں ان انعامات کی قدردانی چھوڑ دی۔ قرآن پاک کے اوپر ایک گاؤں میں ایک بڑے میاں رہتے تھے، چند لوگ تھے قرآن پاک جاننے والے، جیسے ہمارا گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے اندر آج تو ماشاءاللہ حافظ، عالم، قاری، مفتی ہیں اور بہت اچھے اچھے پڑھنے والے ہیں قرآن پاک۔ پہلے زمانے میں 2-4 آدمی گاؤں میں ہوتے تھے جو قرآن پاک اچھا پڑھتے تھے، ورنہ سب عورتوں کے پڑھائے ہوئے تھے، مدرسے کم تھے۔ تو وہ جو 2-4 آدمی تھے اس میں ایک بوڑھے آدمی تھے جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ایک دفعہ وہ حج میں چلے گئے، جب حج کر کے آئے تو انہوں نے دیکھا قرآن پاک جہاں میں نے رکھا تھا وہیں رکھا ہے، لیکن گھر والوں نے اس کو اتار کر اس کا گردہ صاف نہیں کیا۔ تو ہمارے کچھ بڑے تھے جو بتلاتے تھے کہ ان بڑے میاں کو اتنا صدمہ ہوا کہ 10 دن کے اندر انتقال کر، 10 دن تک بیمار ہی رہے۔ ہم نے قدر چھوڑ دی، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے ہمارے اندر کتنی بہت بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، کل ہم تیتروارے میں تھے، میں کسی بھی گاؤں میں جب جاتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں بھائی کس کے بارے میں تقریر کرنی ہے، تو کل میں پوچھنا بھول گیا۔ تیترواڑے میں جب ایک مولانا عمر دین صاحب ہیں وہ بیان کر رہے تھے تو میرے ساتھ 5 ایک مولوی صاحب آئے اور کہنا ہے مولانا ہم تو تباہ ہو۔ میں نے کہا بھائی کیا؟ کہنا ہے جی نشے کے اوپر بات کرنی ہے۔ جس گاؤں میں جاؤ، جس گاؤں میں چلے جاؤ، جس گاؤں میں چلے جاؤ، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس گاؤں کے لوگ یہ کہیں یہ نشہ مکت ہے گاؤں۔ کسی گاؤں میں چلے جاؤ، ایک بیماری ایسی آ گئی ہے، یہ بیماری تم نہیں سمجھ رہے ہو، سمجھداروں سے پوچھو، یہ بیماری نسل تمہاری خراب کر دی، مٹ جائے گی پیڑ، مٹ جائے گی پیڑ، تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ آج نہیں سمجھ رہے، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد تمہارے سامنے تمہارا کیا سامنے آ جائے گا کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ تمہارے قدم کے نشانات کو مٹا دے گا۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا رہے گا کہ باپ کیا ہوتا ہے اور ماں کیا ہوتی ہے، تمہیں یہ نہیں پتا رہے گا تمہاری اولاد کیا ہوتی ہے، تمہیں یہ نہیں پتا رہے گا تمہارے بڑوں کے کارنامے کیا ہیں، تمہیں یہ نہیں پتا رہے گا تمہاری تاریخ کیا ہے، کیونکہ تم اپنے آبے میں نہیں رہو گے، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد۔ ہم صحیح نہیں سمجھ چل رہے، ہم سوچ نہیں رہے۔ اور مصیبت اس بات کی ہے کہ گاؤں کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ اس کام کو کروا رہے ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار۔ مصیبت اس بات ہے کہ اگر کوئی کنارے میں رہنے والا آدمی کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کا حقہ پانی بند کیا جا سکتا ہے، لیکن گاؤں کا چودھری اور ذمہ دار، گاؤں کا ٹھیکیدار، گاؤں کا ذمہ دار آدمی اگر گاؤں کے نوجوان لڑکوں کو، بچوں کو، پھر جب میں نے بات کیا تو مجھے یہ بتلایا اس گاؤں کے لوگوں نے، اجی یہ تو آپ بات کر رہے ہیں جوانوں کی، ہمارے ہاں کی تو عورتیں بھی یہ کام کر رہی ہیں، بچے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے
ایک گاؤں ہے یہاں قریب میں تمہارے گاؤں کے، اس گاؤں کے اندر ایک 8 سال کا بچہ، باپ یہ کام کرتا تھا، باپ سمجھ رہا تھا مخبری ہو جائے گی پکڑا جاؤں گا، اپنے 8 سال کے بچے سے یہ کام کرتا، یہ سامان دیا ہوا، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ بتلاؤ کہاں جاؤ گے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری پیر مل جائے، تم اپنے آپ کو نہیں رو گے۔ اور یہ یاد رکھو، سمجھداری کی بات کر رہا ہوں، آج اس گاؤں میں عصر کے بعد میں نے کہا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے آج اس گاؤں میں پروگرام کر لیتے ہیں، یہ حاجی بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کھانا اور چائے اور ناشتہ اور دودھ دار، میں نے کہا بھئی کیا ہے، کیا کیا جائے، کس کے اوپر اعتبار کرو، کہاں جاؤ گے؟ ہم جب اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور ہم نے کمر کس لیا ہے کہ ہم بربادی پر بالکل اپنی زندگی، اپنی دولت، اپنا دھن سب کچھ لگا رہے ہیں، تو پھر خیر کہاں سے لاؤ گے؟ خیر کہاں سے لاؤ گے؟ خیر تم نے خیر کے راستے بند کر دیے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالی جب تمہاری عقل صحیح ہوگی، کام صحیح ہوگا، کام صحیح کرو گے، روزی صحیح ہوگی، لقمہ صحیح ہوگا، تو تم پہچانو گے بھائی قرآن کیا ہے، قرآن والا کیا ہے۔ جب تمہیں یہی نہیں پتا ہوگا تو تم قرآن کو بھی نہیں سمجھو گے، اور قرآن والوں کو کیا سمجھو گے؟ امام کی کیا حیثیت تمہارے سامنے، مؤذن کی کیا حیثیت؟ جو آدمی اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا ہے، باپ کو باپ نہیں سمجھتا ہے، اولاد کو اولاد نہیں سمجھتا ہے، میرے دوستو یہ پوریت نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ ماں کو بیچنا پڑ جائے بیچے گا، نشہ ضرور چاہیے، ضرور چاہیے۔ اور ایسی مثال ہے، میں گاؤں کا نام نہیں لیتا، اپنی بیوی کو بیچ کر آیا اور پھر نشے کی بوتل دی، اپنی بیوی کو بیچ کر آیا۔ میرے دوستو سمجھو، بازے لڑکے ایسے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے جسم کے ایک ایک انگ کے اندر نشہ ہے، سورج کے اوپر نحوست ہے، سورج کے اوپر نحوست ہے، جسم کے ایک ایک انگ گواہی دیتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اپنی زندگی برباد کر چکا ہے۔ تمہارے پڑوس میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کی اس لڑکی کی شادی وہاں ہوئی خانپور میں، اس کی بیوی نہیں آنا چاہتی، میں نے تحقیق کی، میرے جاننے والا تھا، میں کہا بھائی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، اس کا حل کروا دو۔ پتہ یہ چلا کہ وہی جس چیز سے روکنے کی کوشش کرتی ہے وہ نہیں رک رہا ہے، تو وہ حیادار عورت، اس نے کہا بھائی میں کیوں اس کے غلط گھر کے اندر ہوں، جب یہ مان نہیں رہا ہے میں کیوں رہوں اس کے اندر، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے، اس سے اچھا تو میں ران ہی بہتر ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالی کے انعامات کو تم پہچانو گے جب تمہاری عقل صحیح ہوگی، اور جب اس عقل کے اندر فتور ہوگا اور بے ایمانی، بے حیائی، بے غیرتی ہوگی، تم کچھ نہیں سمجھ سکو گے، تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں کہ کون ہے، کیا ہے، اور کیا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جنازے کی چارپائی کھڑی ہے، اس جنازے کی چارپائی پر جنازہ جانا ہے، کوئی اس پہ ویسا آدمی نہیں بیٹھنے گا، جنازہ ہی جانا ہے، سب دیکھتے ہیں لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آپ اپنی زندگی کو درست کرو۔ اب ایسا موقع ہے کہ الیکشن آنے والے، سب جیتنے والے ہیں، کوئی نہیں ہارنے والا ہے، سب اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے جیت جائیں گے، اور اس وقت آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا مدعا اور چھوٹے سے چھوٹا مدعا کسی گاؤں میں لے کر چلے جاؤ، کوئی سچائی کی بات نہیں کرے، کوئی ذمہ دار سچائی کی بات نہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا قرضہ چاہیے۔ میں نے کہا بھائی کیا پریشانی آ گئی، آپ کا تو دکان بہت اچھی چل رہی ہے۔ کہنے لگے مولانا گاؤں کے اوپر میرے 10 لاکھ روپے، کوئی دیتا ہی نہیں۔ میں نے گاؤں کے اندر پوچھا کہ بھائی کتنے لوگ الیکشن کے دعوے دار ہیں؟ بھائی فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، 2-4 آدمیوں کا نام لیا۔ میں نے چاروں کے چاروں کو خود اپنے فون سے فون کیا۔ میں نے کہا ٹٹولے، مجھے معلوم تھا کہ کیا معاملہ ہے۔
चारों जिम्मेदारों के, गांव के चारों जिम्मेदारों को मैंने फोन किया और मैंने बारी बारी उनसे कहा कि भाई ये शरीफ आदमी है, इनके पैसे लोगों के पास उधार हैं और इनकी बच्ची की शादी है, उस शादी को, उस लड़की को रुखसत करना है, आप इनकी मदद करो, इनके पैसे दिलवाओ, कुछ दिलवा दो ताकि काम हो जाए। और मौजूदा जो प्रधान है उससे मैंने कहा कि भाई तू अगर कोई दे नहीं रहा है तो अपने पास से 1 लाख रुपए इनको कर्जा दे दे, मैं जिम्मेदार हूं। मेरे बुजुर्गों सब ने कहा हाँ जी मौलाना जी जरूर हो जाएगा। एक ने भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। क्यों? जब अल्लाह और उसका रसूल हमारी नजरों में कुछ नहीं होगा, हमारी नाक सब कुछ होगी, हम दुनिया को मकसद समझ लेंगे तो फिर इमाम की कोई हैसियत नहीं, मुअज्जिन की कोई हैसियत नहीं, मस्जिद की कोई हैसियत नहीं। और देख लो लॉकडाउन के अंदर 5 आदमियों से अधिक, 10 आदमी, 20 आदमी, 15 आदमी किसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और 100 के 100% मुसलमान उस गांव के अंदर उस मस्जिद के अतराफ में हैं, लेकिन उस मस्जिद की चौखट पर पुलिस को बुलाने वाला भी मुसलमान। क्यों? इसलिए कि मेरी नजरों में अब कुछ नहीं है, दुनिया ही सब कुछ। मेरी नजरों में अब कोई दीन धर्म कुछ नहीं, कोई मौलवी मुफ्ती मस्जिद कुछ नहीं, कोई मदरसा ईदगाह कुछ नहीं, कोई दीन की लाइन कुछ नहीं। बस मेरा काम बनना चाहिए, चाहे सारी दुनिया की तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन मेरा काम बनना चाहिए। 10 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, उन 10 आदमियों के लिए 10 पुलिस वालों को बुला लिया और मस्जिद की चौखट पर खड़ा कर दिया। तुम ये समझते हो कि ऐसे इज्जत मिल जाएगी? योगी और मोदी ऐसे चले जाएंगे? अपने जहन से निकाल देना, ये चले जाएंगे, इनका बाप भी कोई आ सकता है अगर हमारे अमाल दुरुस्त ना हुए। अगर अमाल में दुरुस्तगी नहीं हुई और इरादे नहीं बदले, कपूरी वालों सोच लेना, देख लेना, अगर हमारे अमाल में दुरुस्तगी नहीं हुई तो हम आजमाइशों में घिरेंगे, परेशानियों में आएंगे, दिक्कतों में आएंगे, उलझनों में घिरेंगे और फिर हम रोएंगे और हमारा बचाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह बचाए, अल्लाह आफियत रखे, अल्लाह आफियत रखे। समझ लो इस बात, समझ लो इस बात को। नहीं समझोगे तो फिर बस दास्तानों में रहेगा कि ये है वो है फुला है। अपनी समझदारी अपने अंदर रखो, अल्लाह ने भेजे में अकल रखी है, इस अकल का प्रयोग करें, इस अकल का इस्तेमाल करें, नफा और नुकसान को पहचानो। लोगों ने जमातें पकड़वा दी, लोगों ने जमातें पकड़वा दी। इंडोनेशिया की जमात कहां समंदर पार करके तुम्हारे मुल्क में तुम्हारी मेहमान बनी। अल्लाह 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 अकबर। तालिबान ने एक उसामा बिन लादेन था, उसके लिए अपने मुल्क को तबाह करवा दिया। 16 लाख अफगानियों पर बम बरसाकर अमेरिका ने तबाह कर दिया, उनके बच्चे खत्म हो गए। उस एक उसामा को नहीं हवाले किया, उस एक उसामा। तुमने इंडोनेशिया की जमात पकड़वा दी, तुम जैसे कलमा पढ़ने वालों कि वो अपने मुल्क को, माँ को, बाप को, बहनों को, औलाद को, कारोबार को, सबको छोड़कर आ गए और तुम जैसे मुखबिरों और दलालों ने उनको पकड़वाया। हम जैसे थे जो कलमा पढ़ने वाले थे और टोपी रखने वाले थे और जुमा पढ़ने वाले थे और मुसलमान थे और ईमान का नाम लेने वाले थे, उन्होंने जेल के अंदर पहुंचवाया और मुखबिरी की। मेरे दोस्तों, किस मदद की दुहाई देते हो, किस मदद को मांगते हो, कहां किस अल्लाह की रहमत को तलब करते हो, कहां से रहमत आ जाएगी? रहमत के दरवाजे हमने बंद कर दिए। हमने अपनी कौम का और इस्लाम और ईमान का नफा नुकसान नहीं जाना, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जो जी चाहे करेंगे, कोई हमसे पूछने वाला नहीं, कोई हमें टोकने वाला नहीं। मेरे दोस्तों समझो, अपनी कम से कम अपने दिल में ये तो कभी दिल में डालो कि अल्लाह और रसूल भी कुछ है, ईमान और इस्लाम भी तो कुछ है, मुसलमान भी तो कुछ है। ये तो समझो। अगर नहीं समझोगे तो फिर मामला खत्म हो जाएगा। और हम अजाब अपने सामने देख रहे हैं,
سب سے بڑا عذاب یہ ہے لونی کے بارڈر سے لے کر بادشاہ کی باغ کی پہاڑیوں تک یہ سارے کے سارے جمنا کے آر اور پار دیکھ لو، جتنی برادری کے گاؤں ہیں ہر برادری کے اندر یہی عذاب ہے کہ نوجوان نشے میں چلا گیا، نوجوان نشے میں چلا گیا۔ امام صاحب بھی کہتے ہیں، مؤذن صاحب بھی کہتے ہیں، مولوی صاحب بھی کہتے ہیں، حاجی بھی کہتا ہے، نمازی بھی کہتا ہے، سب پریشان ہیں۔ اور جس کے گھر کے اندر بچی نوجوان بیٹھی ہے وہ سوچ سوچ کے کڑ کڑ کے مر رہا ہے کہ میں اپنی بچی کا بیاہ کس طرح کروں کہ کہاں سے جس کو دیکھتا ہوں وہی برباد، وہی برباد۔ میرے دوستو اپنی زندگی کو بدلو، نہیں بدلو گے تمہاری پیڑ مٹ جائے گی۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرماوے، ہم سب کے لیے دین پر چلنا چلانا آسان فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔ اللہ کے رسول سے ایسا سوال کرتی تھی کہ اللہ کے رسول جنت کا اب اندازہ لگائے کہ دنیا میں انسان اسی لیے آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کے اللہ کے رسول کو راضی کر کے، اللہ کے رسول کو خوش کر کے یقیناً کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ہاتھ کا حوض کوثر ایمان والوں کو نصیب ہوگا۔ کن کو نصیب ہوگا؟ انہی کو نصیب ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر، اللہ کے رسول کے اخلاق اپنا کر اپنی زندگی کو بسر کیا ہو۔ کل کو اگر پڑوس نصیب نہ ہوا تو یقیناً حوض کوثر کا پانی تو نصیب ہوگا۔ یہ بھی کوئی چھوٹی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک ایمان والا اس حوض کوثر کو نہیں پیے گا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور ان باتوں کو سمجھے بھی اور ان باتوں کو یاد بھی رکھے، ذہن میں بھی رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، کرتی رہیں کہ یا اللہ ہم کو اپنے پیارے نبی